یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلامتی حاصل ہو۔ میں شگفتہ نسرین بنیادی کیتھولک مسیحی تعلیم کی 22ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم نے نئے سال میں اپنے نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے مکاشفہ کی تشریح اور تفسیر۔ آج ہم مکاشفہ کا دوسرا باب جو شروع کرنے والے ہیں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو اپنی بائبلیں اپنے ہاتھوں میں لیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ آیت با آیت ہمارے ساتھ چلیں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور ہمیں بائبل اسٹڈی کروانے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مبشر انجیل صابر سیموئل صاحب۔ بابو جی، پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا تشریح و تفسیر کا پروگرام جو اس میں شامل ہیں، اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کا جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ اس کتاب کا مقصد یا مصنف جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو دومیشیان کے دور میں دکھ اٹھا رہے تھے، اذیتیں برداشت کر رہے تھے، اپنی شہادت دے رہے تھے، ان کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ بار بار انعامات کی بات کرتی ہے، بہت سارے جو ہیں وہ خدا کی طرف سے وعدوں کی بات کرتی ہے۔ تو ہم جو ہیں مکاشفہ کی کتاب کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی باب نمبر 1 سے لے کر باب نمبر 3 تک، اس کو ہم رسالتی حصہ کہتے ہیں اور اس میں ہم شامل ہیں۔ تو آج ہم جو ہیں وہ باب نمبر 2 سے جو ہے تشریح اور تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ میڈم ہمارے ساتھ آیت با آیت پڑھتے جائیں گے اور پھر ہم اس پر غور و خوض کریں گے۔ آپ بھی اپنی بائبل ہمارے ساتھ رکھیں۔ تو ہمارے لیے میڈم جی جو ہے وہ پہلی آیت جو ہے وہ باب نمبر 2 یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کی پہلی آیت جو ہے وہ ہم سب کے لیے پڑھیں گے۔ افسوس کے لیے پیغام۔ افسوس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے رکھتا ہے اور جو سونے کے 7 سمادانوں کے درمیان پھرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول جو ہیں وہ 7 کلیسیاؤں کو 7 خطوط لکھتے ہیں۔ پہلا خط جو ہے وہ افسس کی کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے۔ افسس جو ہے یہ صدر مقام تھا، اور یہ کلیسیاں جو ہیں وہ مقدس یوحنا رسول کی علمداری میں تھیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول جو ہیں وہ پتمس کے جزیرے سے رہائی پا کر پہلی مرتبہ افسس میں آتے ہیں اور یہاں پر ہی رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور علماء کی رائے ہے کہ یہ جو تحریر ہے یہ افسس میں ہی ہوئی تھی۔ یہ رویا جو ہیں یہ پتمس میں دیکھی گئی تھی، لیکن تحریری صورت جو ہے وہ افسس میں اس کتاب کو دی گئی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ افسس کے فرشتے کو لکھ، جس طرح سے ہم پچھلی رویا میں دیکھ رہے تھے کہ ستارے اور فرشتے یہ سمبل ہیں کلیسیا کے نگہبان ہونے کے۔ تو کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے جس کو لکھا جا رہا ہے، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ فرشتے نہیں بلکہ فرشتہ سمبل ہے، اور یہ بشپ صاحبان ہیں جو کلیسیا کے نگران ہیں، جو کلیسیا کے نگہبان ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور اس لیے ہم اس کو آسان لفظ میں دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے نگہبان کو لکھ کہ جو اپنے ہاتھ میں 7 ستارے رکھتا ہے۔ ستارے کلیسیا کے بشپ صاحبان۔ 7 کا عدد جو ہے یہ کاملیت کا عدد ہے، یہ کاملیت کے معنی دیتا ہے، یعنی سارے کے معنی دیتا ہے یا ساری کے معنی دیتا ہے۔ تو یسوع مسیح ساری کلیسیا کے اندر ہر وقت موجود ہے، اور کیونکہ وہ ایمانویل ہے اور وہ ہر وقت کلیسیا میں موجود رہتا ہے۔ کون؟ جس کے ہاتھ میں 7 ستارے۔ کون؟ جس کے ہاتھ میں ساری کلیسیا۔ کون؟ جس کے ہاتھ میں تمام بشپ صاحبان اور کلیسیا کے نگہبان ہیں۔ تو ہم آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ میں تیرے کام اور تیری محنت اور تیرا صبر جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کی برداشت کر نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے انہیں آزمایا ہے اور انہیں جھوٹا پایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ جس طرح خدا جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں پہلا سیموئل اس کا 16واں باب اس کی 7ویں آیت کہ خدا دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے۔ لیکن خداوند نے سیموئل سے کہا کہ تو اس کی شکل اور اس کے قد کی لمبائی کا لحاظ نہ کر، کیونکہ میں نے اسے ناپسند کیا۔
میں انسان کی شکل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں مزامیر اس 7واں اور اس کی 10ویں آیت، اور پھر اور بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ارمیا نبی کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 10ویں آیت۔ میڈم جی ہم سب کے لیے پڑھیں گے۔ میں خداوند دل کو جانچتا اور گردوں کو آزماتا ہوں، اور ہر ایک انسان کو بمطابق اس کی راہوں اور کاموں کے پھل کے بدلہ دیتا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پرانے عہد میں خدا جو ہے سب کچھ جاننے والا ہے، نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی یسوع مسیح خدا ہے۔ جس طرح خدا کام کو جانتا ہے، محنت کو جانتا ہے، صبر کو جانتا ہے، اسی طرح یسوع مسیح بھی جانتا ہے، اور یہ بھی کہ تو بدوں کی برداشت نہیں کر سکتا۔ پرانے عہد میں خدا کے لیے الفاظ آئے ہیں، وہی نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کے لیے آئے ہیں، یعنی یسوع مسیح خدا ہے، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں پر وہ ہیں نہیں، وہ ناستک اور بدعتی تھے۔ وہ جھوٹے نبی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول ہیں، اپنے آپ کو سچے نبی کہتے ہیں لیکن ہیں جھوٹے۔ تو نے ان کو آزمایا اور جھوٹا پایا۔ مسیحیت کی تعلیم کا خاصہ یہ ہے کہ کسی بات کو اندھا دھند مان نہیں لینا چاہیے، بلکہ ٹھنکا کر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور تو نے دیکھا اور تو نے ان کو جھوٹا پایا ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت برداشت کرتا رہا ہے اور تھکا نہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کلیسیا کے نگہبان کو کہتا ہے کہ تو صبر کرتا ہے، میرے نام کی خاطر جتنی بھی تجھ پر مصیبتیں آئی ہیں تو نے اس کو بڑی حوصلے کے ساتھ تو نے اسے برداشت کیا ہے۔ جو مصیبتیں میری خاطر آ رہی ہیں اب بھی ہیں، تو صبر اور برداشت کرتا رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے، تھکا نہیں ہے، اس لیے شاباش، بہت اچھی بات ہے۔ آیت نمبر 4، مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ فرشتے کو لکھ، تو کچھ علماء جو ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ فرشتے سے مراد فرشتہ ہی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ فرشتے جو ہیں ان میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، تو یہاں پر جو ہے وہ رسول کہتے ہیں کہ میں نے تم میں ایک خامی یا کمی دیکھی، تو اس لیے زیادہ خیال کیا جاتا ہے کہ خط جو لکھے جا رہے ہیں وہ اصل میں نگہبان یعنی بشپ صاحبان جو ہیں ان کو ہی یہ خط لکھا جا رہا ہے، بلکہ ہم سب میں خامیاں ہوتی ہیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ خدا ان خامیوں کو جانتا ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، یہ ہے خامی۔ چاہیے یہ تھا کہ خدا کے ساتھ جو محبت کا رشتہ قائم ہوا ہے اسے اور زیادہ ہونا چاہیے تھا، یہ تھا محبت کا زیادہ ہونا، لیکن محبت بڑی نہیں بلکہ کم ہو گئی ہے، تو اس کمی کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کمی ہم سب میں بھی ممکن ہے، اور اس طرح سے یہ کلام ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم محسوس کریں کہ کوئی ایسی کمی جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہے، ہم ان کمی کو دور کریں۔ آیت نمبر 5، بس یاد کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کیا کر، نہیں تو میں تیرے پاس آتا ہوں، اور اگر تو توبہ نہ کرے تو میں تیرے شمعدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یاد کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، کن کاموں کے سبب سے تیری محبت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ بلندی خدا سے محبت ہے، اور محبت کا فقدان جو ہے وہ گرنا ہے یا پستی میں جانا ہے، تو اس لیے لکھا جا رہا ہے کہ توبہ کر، خیال کر، توبہ کر، اپنے آپ پر دھیان و گیان کر، اپنی زندگی پر غور و خوض کر، تاکہ محبت میں کمی نہ آئے بلکہ کمی میں محبت میں اضافہ ہو جائے، اور اگر تیری محبت نہیں بڑھے گی، اگر اس میں اضافہ نہیں ہوگا، تو میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ میں تیری کلیسیا جس کا تو نگران ہے، میں تجھے اس سے ہٹا دوں گا، تیرا شمعدان جو ہے وہ تیرا نہیں رہے گا، وہ تجھ سے لے لیا جائے گا۔ اس لیے خیال کر کہ اپنی خامی جو ہے اس پر غور و خوض کر،
نہیں تو میں انصاف کے لیے آتا ہوں۔ انصاف کے لیے خداوند یسوع مسیح ہر ایک کے پاس آتا ہے فضل کی صورت میں، اور یسوع مسیح آمد ثانی میں آئے گا سب کے لیے، سب جب قومیں اور امتیں جو ہیں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی، تو یسوع مسیح ہم سب کے پاس بھی آتا ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی پر غور و خوض کریں، اور اگر توبہ نہیں ہوگی تو کلیسیا سے تجھے ہٹا دیا جائے گا، تیرا عہدہ تجھ سے لے لیا جائے گا، جس کا تو مختار ہے پھر تو مستقبل میں مختار نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 6، لیکن تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نیکیوں لاویوں کے ان کاموں سے نفرت کرتا ہے جن سے میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خامی ہے ایک خوبی بھی ساتھ ہی گنوائی گئی ہے کہ یہ بات تجھ میں بہت عمدہ ہے کہ جن باتوں سے میں نفرت کرتا ہوں تو بھی ان باتوں سے نفرت کرتا ہے، اور خصوصی طور پر نیکولاوی یہ ایک بدعتی ٹولہ ہے جو کہ جھوٹی تعلیم دیتا تھا، اور کہا گیا ہے کہ میں تجھ سے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ تو بھی ان سے نفرت کرتا ہے، نیکولاویوں سے نفرت کرتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نیکولاؤس 7 ڈیکنوں میں سے ایک تھا، اس کے سبب سے بدعتی فرقہ نکلا تھا۔ ملاحظہ ہو یہ بات ساری کلیسیا کو پسند آئی، اور انہوں نے استفنس نامی ایک مرد کو چن لیا جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی فیلبوس، پروکورس اور نیکونور اور تیمون اور پرمانس اور انطاکیہ کا ایک نومرید نیکولاؤس۔ اعمال اس کا 6 باب اس کی 5ویں آیت۔ لیکن یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ یہ نیکولاؤس وہی شخص ہے جو ان ڈیکنوں میں تھا، کیونکہ جیسے ہمیں یہودا اسخریوتی کے بارے میں صاف بائبل میں ملتا ہے کہ وہ بے وفا ہو گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں نیکولاؤس کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا پروف جو ہے وہ نہیں ملتا، تو اس لیے ہمیں بدنام نہیں کرنا چاہیے اس شخصیت کو۔ لیکن یہ جو نیکولاوی جو گروپ تھا، جو ٹولہ تھا، جو جماعت تھی، انہوں نے نیکولاؤس سے منسوب کیا ہوا تھا اپنا گروہ، تو اس طرح سے خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ وہی نیکولاؤس تھا، لیکن یہ نیکولاؤس شاید وہ نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ بتوں کے سامنے چڑھائے ہوئے جو چڑھاوے تھے ان کا گوشت کھانا، یعنی اگر آپ دکان سے لے کر کھاتے ہیں تو جائز ہے، بے شک وہ بتوں کا چڑھاوا ہی کیوں نہ ہو، نیکولاؤس سے جو تھا وہ منسوب کیا گیا تھا۔ اگر ہم مزید اس کے بارے میں، ان کی تعلیم کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو میں گزارش کروں گا میڈم جی ہم سب کے لیے پڑھیں گے 1 کرنتھیوں اس کا 10 باب 14 سے 33ویں آیت تک۔ اس واسطے اے میرے پیارو تم بت پرستی سے بھاگو، میں تو عقل مندوں سے بولتا ہوں، بس جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ اور وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں اور ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اس ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ ان پر نظر کرو جو جسم کی روح سے اسرائیلی ہیں، کیا ذبیحہ کھانے والے مذبح کے شریک نہیں؟ بس کیا میں یہ کہتا ہوں کہ بت کا ذبیحہ کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہ جو ذبیحہ وہ گزرانتے ہیں وہ شیاطین کے لیے گزرانتے ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خداوند کا پیالہ اور شیاطین کا پیالہ دونوں پی نہیں سکتے۔ تم خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کو غیرت دلاتے ہیں؟ کیا ہم اسے زوراور ہیں؟ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب مفید نہیں۔ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب فائدے کا باعث نہیں۔ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ تعلیم جو تھی اس کو وہ نہیں مانتے تھے بلکہ اس کو بگاڑ کر پیش کرتے تھے۔ تو ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 7۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے شجر حیات کے پھل میں سے کھانے کو دوں گا جو خدا کے فردوس میں ہے۔ مسیح کی بات یعنی روح القدس کی بات کہ روح القدس جو ہے وہ کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔
جس کے کان ہوں وہ سن لے، جو گناہوں پر غالب آئے میں اسے شجر حیات کے پھل سے کھانے کے لیے دوں گا۔ یہ فردوس کا پھل ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو شہادت حاصل کر رہے ہیں اور جو اپنی جان جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر یسوع مسیح کی گواہی دے رہے ہیں، تو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ان سے وعدہ بھی ہے بالخصوص اور بالعموم ہم سب کے اور بنی نوع انسان کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو غالب آئے، جو فتح پائے اور جو قائم رہے، میں اسے فردوس شجر حیات جو فردوس کا پھل ہے اس سے دوں گا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں تکوین کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت کہ وہ درخت جس پر پہرے لگا دیے تھے، یسوع مسیح یہاں پر وعدہ کرتا ہے کہ اس کا پھل جو ہے وہ میں کھانے کے لیے دوں گا تاکہ تم دوبارہ جو ہے وہ میرے اور میرے باپ کے حضور میں کثرت کی زندگی حاصل کر سکو۔ تو یہ پہلا وعدہ ہے جو خدا نے کیا ہم سب کے ساتھ، اور جو بالخصوص وعدہ کیا ان تمام شہیدوں کے ساتھ، ان ابتدائی لوگوں کے ساتھ جو اعزار ثانی میں اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ازمیر کے لیے پیغام۔ اور ازمیر کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور مفلسی کو جانتا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ازمیر کی کلیسیا کو جو خط لکھا جا رہا ہے اس کے بشپ صاحب کو یہ خط لکھ، ازمیر کا نام شاید اب بھی جغرافیائی طور پر سمرنا ہے۔ یہاں کا بشپ مقدس پولیکارپ تھا۔ مقدس اگنیشیس کو جب شہیدانہ موت کے لیے روم لے جایا جا رہا تھا تو تروآس سے مقدس اگنیشیس نے اپنے بھائی بشپ پولیکارپ کو خط لکھا تھا، جس نے سمرنا میں اس کی بہت خدمت کی۔ اس میں یاد دلایا گیا تھا کہ وہ چرواہے کے فرض کو یاد رکھے اور مسیحوں کی اعزار ثانی کے دوران میں ایسا مضبوط رہے جیسے آئرن کے ہتھوڑے کی چوٹوں کے نیچے قائم رہتی ہے۔ مقدس پولیکارپ 86 سال کی عمر میں سمرنا میں شہادت پاتا ہے اور اس کو چتا پر جلا کر شہید کیا گیا۔ وہ جان دینے تک وفادار رہا اور اس نے زندگی کا تاج حاصل کیا۔ یعنی سمرنا کی کلیسیا کے نگران کو یہ لکھ جو اول اور آخر ہے۔ پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اول اور آخر یہ خدا کی صفت ہے کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ جو اول اور آخر ہے۔ یسوع مسیح جو مر گیا تھا، مر کر مرا ہی نہیں رہا بلکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ کہتا ہے پھر بھی تو غنی ہے، اور اس لعن طعن کو بھی جو وہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں حالانکہ ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے۔ میں تیری مفلسی، تیری مصیبت، تیرے دکھ، تیری اعزار ثانی کو جانتا ہوں، خواہ کہ دکھ یہودیوں کی طرف سے ہوں خواہ رومن کیسروں کی طرف سے، میں جانتا ہوں۔ کبھی یہودی رومن کیسروں کو اکساتے تھے تاکہ وہ مسیحوں کے خلاف اعزار ثانی کو تیز کریں۔ تو غریب ہے، اگرچہ دنیا کا مال تیرے پاس بہت تھوڑا ہے لیکن دین کا مال تیرے پاس بہت زیادہ ہے اور کثرت ہے، تو روحانیت میں غنی ہے۔ اس لعن طعن کو بھی جو وہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں حالانکہ ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں۔ یعنی میں اس لعن طعن کو بھی جانتا ہوں جو وہ کرتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو خدا کی قوم کہتے ہیں حالانکہ ہے نہیں، وہ خدا کی قوم نہیں، کیونکہ وہ خدا کے لوگوں پر لعن طعن کرتے اور ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ خدا کی قوم کو نہیں مانتے، پھر وہ کیا ہیں؟ اس لیے وہ شیطان ہیں اور شیطان کی جماعت ہے، خدا اور خدا کے بندوں کے مخالف ہیں۔ جو تجھے دکھ اٹھانے ہیں ان سے نہ ڈر، دیکھو شیطان تم میں سے کئی ایک کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تم آزمائے جاؤ، اور تم 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جو دکھ تجھے اٹھانے ہیں ان سے نہ ڈر،
جو دکھ مسیح ہونے کے ناطے تجھ پر اعصار ثانی کی وجہ سے آ رہے ہیں ان سے نہ ڈر۔ دیکھو شیطان تم میں سے کئی ایک کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تم آزمائے جاؤ۔ تم میں سے بہت قید کیے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، کیونکہ رومن حکومت اور یہودی شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ تم ایمان کی خاطر قید کیے جاؤ گے، پھر پرکھے جاؤ گے اور میرے ساتھ سچی محبت ظاہر ہوگی، اور تم 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ یہاں 10 سے مراد 9 10 عدد نہیں ہے یا گنتی کے اعداد نہیں ہیں، بلکہ 10 سے مراد ہے تھوڑے عرصے کے لیے، یعنی تم تھوڑے دنوں کے لیے مصیبت اٹھاؤ گے۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا وعدہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے بالخصوص ان شہیدوں کے لیے، ان ابتدائی لوگوں کے لیے جو اعزار ثانیوں میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور بالعموم تمام مسیحی امت کے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے جو اس ایمان کو قبول کرتا اور اس کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی چند دن یا فلاں حد تک دکھ اٹھا نہیں، بلکہ جان دینے تک وفادار رہے۔ تو یہ دوسرا وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے میں یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھاؤں گا، نہیں، جان دینے تک۔ جب تک یہ جان ہے، یسوع مسیح کے لیے اگر دکھ آتے ہیں تو ہم نے اٹھانے ہیں، ان کو ہم نے برداشت کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے یہ دوسرا وعدہ جو ہے وہ خدا نے کیا ہے۔ وفادار مومن زندگی کا تاج۔ جان دینے کا مطلب یہ نہیں کہ چارپائی پر پڑے ہوئے مر جانا، بلکہ مسیح کے نام پر مسیح کی خاطر قتل ہو جانے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ موت تک وفادار رہنے کی یہ تعلیمی صورت بھی ہے کہ ساری عمر خدا کے وفادار رہنا، چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے ساری عمر وفادار رہنا۔ زندگی کا تاج یعنی زندگی کا درخت بھی ہے اور ہمیشہ کی زندگی بھی ہے۔ آیت نمبر 11، جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے، جو غالب آئے وہ دوسری موت سے نقصان نہ اٹھائے گا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے، راہ حق اور زندگی میں ہوں، جو قبول کر سکتا ہے قبول کر لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ جو غالب آئے وہ دوسری موت کا نقصان نہ اٹھائے گا۔ جو یسوع مسیح کی ایمان کے دوران میں آتی ہیں، اگر کوئی اس پر غالب آئے تو وہ دوسری موت، یہاں پہلی موت نہیں ہے کہ پہلی موت سے دکھ نہیں اٹھائے گا، پہلی موت کا نقصان نہیں اٹھائے گا، بلکہ دوسری موت۔ تو ہم پہلی موت کہتے ہیں، پہلی موت سے مراد ہے جو فطرتی موت ہے، یعنی کہ پہلی موت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم اور ہماری روح الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو فطرتی موت ہے، یہ تو سب پر آئے گی، کیونکہ جو ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے لازم ہے کہ وہ اس موت کا مزہ چکھے۔ دوسری موت سے مراد ہے کہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خداوند خدا سے جدا نہیں ہوگا، تیری روح جو ہے وہ خداوند خدا سے جدا نہیں رہے گی، بلکہ خدا کے ساتھ تو میل رکھے گا اور خدا تجھے زندگی دے گا۔ وہ جو موت ہے اس کا تجھے کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ تو نے اس ایمان کو قبول کیا اور اس میں قائم رہا۔ جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج ہم نے جو مکاشفہ کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک جو اس کی تشریح و تفسیر بیان کی ہے آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ بائبل اسٹڈی میں شریک ہوتے رہا کریں گے۔ اور ناظرین، اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سدا سلامت رہیں۔ شکریہ۔